اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے غزہ میں ہونے والے سیز فائر کے بارے میں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ سیز فائر ٹرمپ نے نوبل انعام حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب تک یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا، امید ہے کہ ناروے میں اس بات کا اعلان ہو چکا ہوگا کہ نوبل انعام کس کو دیا گیا ہے۔ پھر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ سیز فائر ہولڈ کرے گا، یہ چلے گا، امن یا کافی حد تک فائر بندی برقرار رہے گی۔ آج اس بات پر بھی بحث کریں گے کہ پچھلے 2 سال میں غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہوا ہے، جو قتل عام ہوا ہے، کیا اس کی ذمہ داری حماس پر ڈالی جا سکتی ہے، جیسا کہ پاکستان کے بعض نام نہاد لبرل ڈال رہے ہیں۔ تھوڑی سی بات امریکہ اور چین کی منافقت پر کریں گے، اور آخر میں یہ بات بھی کریں گے کہ اسرائیل اس جینوسائیڈ کا انکار کیوں کر رہا ہے۔ نہ صرف اسرائیل، اس کے مغربی سرپرست اور اس کے بہت سارے حامی بھی بضد ہیں کہ ہم نے غزہ میں کوئی جینوسائیڈ نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کیا یہ سیز فائر ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبل انعام حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ اس بات کا حتمی جواب تو ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نوبل انعام حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا۔ دلچسپ بات ہے کہ اسرائیل میں بھی بعض حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نوبل انعام کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، جبکہ فلسطین میں بھی بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وقتی طور پر یہ سیز فائر کرا دیا ہے اور اس کا مقصد نوبل انعام حاصل کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی سطح کے اوپر، بالخصوص مغرب کے اندر، جس طرح سے ایک زبردست مزاحمت ابھری ہے اس جینوسائیڈ کے خلاف، جس طرح سے اسرائیل کی بدنامی ہوئی ہے، جس طرح سے مختلف شکلوں میں پرامن جدوجہد نے مجبور کیا مغرب کی حکومتوں کو، اور جس طرح سے پبلک اوپینین بدلا ہے، اس کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا پڑا ہے۔ اس کی ایک شکل تو سمود فلوٹیلا تھی۔ گریتا تھنبرگ پوری دنیا میں عالمی یکجہتی کی، غزہ کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ انٹرنیشنل سولیڈیرٹی کی ایک علامت بن کر ابھری ہیں، لیکن اس فلوٹیلا میں نہ صرف مغرب کے لوگ شامل تھے، مسلمان ملکوں سے لوگ شامل تھے، اس میں ہر مذہب کے لوگ بھی لگ بھگ شامل تھے، اس میں ہر خطے کے لوگ شامل تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین کی حکومت کو ایک بحری جہاز روانہ کرنا پڑا جو اس کو اسرائیلی حملوں سے روکے، لیکن شاید پھر ناٹو کے پریشر کے تحت جب وقت آیا، جب اسرائیل نے فلوٹیلا کے لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تو اسپین نے کوئی خاص مزاحمت نہیں کی۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر پبلک اوپینین کا پریشر تھا کہ اسپین کی حکومت کو یہ اقدام کرنا پڑا، اور اسپین میں ایک سینٹر لیفٹ حکومت ہے، اور اس حکومت نے لگ بھگ شروع سے ہی اسرائیل کی بہرحال اس جینوسائیڈ کے حوالے سے مخالفت کی۔ سب سے دلچسپ صورتحال اٹلی میں ابھری، جہاں پہ ایک طرح کا جنرل سٹرائک ہوا۔ وہاں پر ایک انتہائی رائٹ ونگ حکومت ہے، جس کو کسی حد تک ہم نیو فیشسٹ حکومت کہہ سکتے ہیں، اور اس حکومت نے ابھی تک فلسطین کو ریاست بھی تسلیم نہیں کیا۔ پہلے تو لوگوں نے تقریباً ایک ہفتہ قبل اس بات پر ہڑتال کی، اور یہ ٹریڈ یونینز کی کال تھی کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کیا جائے، اور پھر ایک ہفتے کے بعد اس تحریک نے ایک اور شکل اختیار کی، اور کھل کر وہ جینوسائیڈ کی مخالفت میں سمود فلوٹیلا کی حمایت میں سامنے آئی، اور لگ بھگ یہی صورتحال آپ کو مغربی یورپ کے اکثر ملکوں میں نظر آئے گی۔ امریکہ کے اپنے اندر صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بسنے والے 40% یہودی کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے، 10% کو پوری طرح یقین نہیں ہے، کم از کم آدھی امریکہ کی یہودی آبادی یہ سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ اور یہ درست ہے کہ مسلمان ملکوں میں کوئی بہت بڑی تحریک نہیں ابھری، ایشیا کے بعض دیگر ملکوں میں بھی کوئی بہت بڑی تحریک نہیں ابھری، لیکن پبلک اوپینین لاطینی امریکہ تھا، افریقہ تھا، ایشیا تھا، یا یورپ اور شمالی امریکہ تھے، ہر جگہ پر اسرائیل کے شدید خلاف ہے۔ کسی حکومت کی یہ جرت نہیں پڑ رہی کہ اب وہ اسرائیل کا کھل کر ساتھ دے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ تھی اصل وجہ جس کی وجہ سے
یہ سیز فائر فی الحال ان کو کرنا پڑا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ سیز فائر چلے گا؟ زیادہ امکان تو یہ ہے کہ وقتی طور پر یہ جینوسائڈ کم از کم رک جائے گا، اور بالخصوص اگر حماس نے جو اسرائیل کے شہری ابھی تک اپنی تحویل میں رکھے ہوئے ہیں، جنہیں اغوا کیا گیا تھا 7 اکتوبر 2023 کو، اگر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے تو شاید پھر اسرائیل کے پاس وہ جو ہلکا پھلکا سے ایک جواز بچا ہوا ہے جینوسائڈ کا، وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہاں پر یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسرائیل کو بہرحال جینوسائڈ کرنے کے لیے، فلسطینیوں پر ظلم کرنے کے لیے، قبضے جاری رکھنے کے لیے کسی جواز کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب تک امریکی سامراج، یورپی سامراج اس کی پشت پناہی کرتے رہیں گے، وہ یہ بدماشی جاری رکھے گا۔ ہاں، فلسطین کے لوگ، غزہ کے شہری بالخصوص خوش ہیں۔ انہوں نے اس قدر تباہی دیکھی ہے، ایک قیامت دیکھی ہے 2 سال تک۔ وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، وہ امید کر رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ رک جائے گا، چلیں ظلم جاری رہے گا بعض دیگر شکلوں میں، لیکن ان کو سانس لینے کا موقع ملے گا، کوئی بری بھلی سی زندگی دوبارہ سے شروع کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان دا لانگر رن فلسطین کی آزادی، ڈگنیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ حق انہیں تب تک نہیں ملے گا جب تک اس پورے خطے سے آمریتوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، جب تک اس پورے خطے سے اس سامراجی جکڑ بندی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اور اس کا خاتمہ صرف فلسطین کے لوگ نہیں کر سکتے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ یہ ایک عالمی تحریک ہونی چاہیے جس کا ایک اظہار ابھی ہم نے دیکھا ہے۔ اس تحریک کو جاری رہنا ہوگا۔ فلسطین کا فیصلہ صرف فلسطین کے اندر نہیں ہوگا، یہ عالمی سطح کے اوپر ہوگا۔ اور گلوبلائزیشن کا ایک جو نام نہاد عہد، ایک طریقہ کار پچھلے 400 سال سے مسلط ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو کمزور قومیں ہیں، کمزور ریاستیں ہیں، ان کے فیصلے عالمی سطح پر ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انٹرنیشنل سولیڈیرٹی کا سلسلہ جاری رہے۔ ایک تو اس لیے کہ اسرائیل دوبارہ سے اس قسم کی وحشت اور درندگی کا اظہار نہ کر سکے، دوسرا اس کے بغیر فلسطین کی آزادی، فلسطین کی ڈگنیٹی ممکن نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ پچھلے 2 سال سے بعض نام نہاد لبرل پاکستان میں اور عالمی سطح کے اوپر بھی جو اسلاموفوبک لوگ ہیں، جو عرب دشمن لوگ ہیں، جن کو ہر قسم کی مزاحمت سے نفرت ہے، وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ حماس اگر یہ حرکت 7 اکتوبر کو نہ کرتا، 7 اکتوبر 2023 کو تقریباً 2 سال پہلے، تو غزہ پر یہ قیامت نہ ٹوٹتی۔ یہ بالکل وکٹم بلیمنگ والی بات ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس 2 سالوں کے اندر بھی ویسٹ بینک کے اندر مسلسل اسرائیلی قبضے جاری ہیں، وہاں تو حماس نے کچھ نہیں کیا۔ یا پچھلے 70 سال سے یا 1948 کی طرف چلے جاتے ہیں، النقبہ جسے بولا جاتا ہے، اس وقت تو حماس موجود بھی نہیں تھی۔ پچھلے 70-80 سال سے اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے، اس کا حماس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک صہیونی قبضہ ہے جسے سامراجی حمایت حاصل ہے۔ یہ مقامی عرب آمریتوں کی مدد سے چلنے والا قبضہ ہے۔ یہ حماس کا سوال نہیں ہے، یہ قبضے کا سوال ہے۔ جب تک یہ قبضہ ختم نہیں ہوتا، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ مسائل جاری رہیں گے۔ اس قتل عام کی ذمہ داری، اس جینوسائیڈ کی ذمہ داری ہرگز بھی حماس پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ امید کرتے ہوئے کہ اس جینوسائیڈ کا خاتمہ ہوگا، کم از کم یہ اس بڑے پیمانے پر قتل عام جاری نہیں رہے گا، ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا وہ لوگ جو فلسطین سے ہمدردی رکھتے ہیں، جو فلسطین کے ساتھ عالمی سطح پہ یکجہتی جاری رکھنا چاہتے ہیں، کہ یہ حماس کی حکمت عملی بالکل خودکشی پر مبنی تھی، یہ غلط تھی، یہ جاری نہیں رہنی چاہیے۔ فلسطین کے لوگ مسلح جدوجہد کے ساتھ اس عہد میں اپنے کاز کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ہم نے بار بار یہ دیکھا ہے، نہ صرف فلسطین کے اندر بلکہ جب سے سوویت روس کا خاتمہ ہوا ہے، دنیا کے دیگر حصوں میں بھی
جو مسلح جد و جہد کا طریقہ کار تھا وہ آپ کو ناکام ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ 1990 کے قریب اور اس سے کچھ پہلے جس طرح کی ایک انتفاضہ تحریک ابھری تھی، ایک سرکشی ابھری تھی، ایک بغاوت ابھری تھی، اس طرح کی تحریک چلائی جائے۔ اور ابھی بھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ امن جو وقتی طور پر قائم ہوا ہے، اس کے پیچھے پرامن عالمی یکجہتی کی تحریک ہے۔ آپ مسلح جد و جہد کے ساتھ فلسطین کے کاز کو آگے نہیں بڑھا سکتے، آپ وہاں کے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور امید کی جاتی ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ریلیف کا پیریڈ آئے گا یا آ سکتا ہے، اس میں غزہ کے لوگ، فلسطین کے لوگ، وہ بھی ہم سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ سیاسی اسٹریٹجیز کے حوالے سے کوئی نئی حکمت عملی سامنے لے کر آئیں۔ تھوڑی سی بات امریکہ اور چین کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ امریکہ نے تو کھل کر اس جینوسائیڈ کی سرپرستی کی۔ ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ جینوسائیڈ رکوانا صرف وائٹ ہاؤس کے لیے ایک فون کال کے برابر ہے۔ ایک فون کر دیا جائے گا تو اسرائیل یہ جینوسائیڈ روک دے گا، اور ہم نے بار بار ایسا دیکھا بھی۔ جو اس سال جنوری میں، پچھلے سال نومبر میں تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر ہوا، وہ صرف ٹرمپ کی ایک کال کے اوپر ہو گیا تھا۔ لیکن چین کی منافقت پر بات کرنا بھی ضروری ہے۔ اس نے کچھ روایتی سے بیان فلسطین کے حق میں ضرور جاری کیے، لیکن مسلسل اسرائیل کے ساتھ تجارت جاری رکھی۔ چین ملکی سطح کے اوپر، یعنی اگر ملکوں کے حوالے سے دیکھیں، اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ وہ امریکہ سے زیادہ چین کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی رپورٹ جو بیچ میں غائب ہو گئی، وہ یہ بھی تھی کہ جو ڈرون اسرائیل نے استعمال کیے غزہ کے اندر وہاں کے شہریوں کو ہلاک کرنے کے لیے، وہ چین سے آ رہے تھے۔ درست ہے کہ اسرائیلی انجینئرز نے ان کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا تھا، لیکن وہ چین کے ڈرون تھے۔ غزہ میں شہریوں کو چین کے ڈرونز کے ساتھ اسرائیل نے ہلاک کیا۔ آخر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسرائیل کے حواری، اس کے سرپرست مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائیڈ نہیں ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ جینوسائیڈ ہوا ہو اور جینوسائیڈ کرنے والے تسلیم کریں کہ جینوسائیڈ ہوا ہے۔ یہ وہ جینوسائیڈ تھا جو آن سکرین ہم نے دیکھا، ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر مسلسل اس جینوسائیڈ کی فوٹیج اویلیبل تھی۔ جیسا کہ گریتا تھنبرگ نے بھی کہا، آج کسی کے پاس یہ بہانہ دستیاب نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا کہ جینوسائیڈ ہو رہا تھا۔ لیکن میں اس پر ابھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں یہ نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ ہر جینوسائیڈ کے ڈینائر موجود ہوتے ہیں، خاص کر جو وہ جینوسائیڈ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی پاکستان کے اندر ایک ٹینڈنسی موجود ہے کہ ہم جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام پر انکار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم 1971 میں مشرقی پاکستان میں جو ہوا اس کے انکار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ترکی میں آرمینیا کے جینوسائیڈ سے انکار کیا جاتا ہے، اور ہیروشیما ناگاساکی پر جو ایٹمی بم گرائے گئے ان کو تو ٹیکنیکلی جینوسائیڈ تسلیم بھی نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کی ایک لمبی فہرست ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 20ویں صدی میں، حتیٰ کہ 21ویں صدی میں جینوسائیڈ کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کو محض اس طرح بھی نہیں روکا جا سکتا کہ ڈو ناٹ فارگیٹ، جیسے کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا، ہولوکاسٹ کو یاد رکھا جائے۔ بدقسمتی سے جو یہ بات کہتے تھے انہوں نے ہی ابھی سب سے بڑا غزہ میں جینوسائیڈ کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست ہے کہ جینوسائیڈ کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اور جینوسائیڈ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جد و جہد بھی ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ اس پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
جی